پچھلے ہونے والے چند دنوں میں بلوچستان میں جو لگاتار تابڑتوڑ حملے بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے پاکستان میں. ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہے اور ریاست پاکستان جو ہے اب وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہی سب کچھ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. تو آرمی اور ISI کیا کریں؟ اگر پکڑ کے عدالت کو دیتے ہیں عدالت بری کر دیتی ہے، یہ مارتے ہیں تو حامد میر بھونکنا شروع کر دیتا ہے کہ مسنگ پرسنز آ گئے. لہٰذا یہ دہشت گردی جاری رہے گی. آرمی اور ISI کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے ہم کیسے ڈیل کریں، کیونکہ آپ کے سارے فیلڈ انٹیلیجنس آپریٹر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کی ساری انٹیلیجنس ختم ہو گئی. یہ کیوں BLA اتنے زیادہ دہشت گردی کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے انٹیلیجنس ایجنٹس ان کے اندر کیوں نہیں موجود؟ اس لیے موجود نہیں ہے کہ ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، ایسٹس ہمارے ڈسپرس ہو چکے ہیں. ہمیں پہلے سے خبر کیوں نہیں مل رہی؟ ہم 10 وہ حملے پلان کرتے ہیں، ہمیں ایک حملے کی خبر ملتی ہے، 9 حملے وہ کر کے گزر جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ حملہ آنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بندے اندر نہیں ہیں. اندر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز کو ہم نے ڈیمورلائز کر دیا. جو فیلڈ آپریشنز کے آفیسرز تھے، جو بریلینٹ آفیسرز تھے، جو کام کر رہے تھے فیلڈ کے اندر، ان کو ایڈورس رپورٹ دے کے، خراب کر کے، ان کے خلاف انکوائری کر کے، ان کو نکال کر. انٹیلیجنس کا کام گندا کام ہوتا ہے. آپ کو اسمگلر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، دہشت گردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ دفتر میں بیٹھ کے پیپر پشنگ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ بہت اچھے انٹیلیجنس آفیسرز کو جانتا ہوں جن کو بلوچستان میں صرف اس لیے خراب کر دیا کہ پروفیشنل جیلسی، ISI اور MI کا آپس کا جھگڑا، کریڈٹ ہم لیں گے، کریڈٹ تم لوگے. یہ مجھے یاد ہے جنرل ندیم اعجاز کے ساتھ جب میں کام کر رہا تھا MI ڈائریکٹریٹ میں، اس وقت جب اکبر بگٹی والا کیس چل رہا تھا، جنرل ندیم اعجاز چونکہ جنرل مشرف سے نزدیک تھے، لہذا انہوں نے اجازت لے لی کہ MI آپریٹ کرے گی بلوچستان کے اندر. یہ سارا اکبر بگٹی والا آپریشن MI کا آپریشن تھا، ISI کا نہیں تھا. تو ISI کو اس وقت بہت برا لگا تھا کہ جی ہماری ٹرف کے اندر یہ MI کیوں داخل ہو گئی ہے. یہ کریڈٹ ٹیکنگ، پروفیشنل جیلسی جو ٹپیکل پاکستانی کیریکٹر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ادارے ہیں، یہ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جب گھٹیا انسان آ جاتا ہے کوئی تو پھر وہ پورے ادارے کو خراب بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ جنرل ایڈمرل منصور الحق آ گیا تو اس نے پوری نیوی کا بیڑا غرق کر دیا. کہنے کو وہ نیول چیف تھا لیکن نیوی نے اس کو معاف بھی کر دیا، حالانکہ ان کو پھانسیاں لٹکانی چاہیے تھی کہ تم نیول چیف ہو کے پلی بارگین کیسے کر سکتے ہو جب تم نے نیوی کو فروخت کر دیا. تو اسی طرح آرمی کے ساتھ بھی مسئلے ہیں. ہم نے خود آرمی نے بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں لٹکائی ہیں، بہتوں کو جیلوں میں ڈالا غداری کے اوپر. پرابلم ہے، یہ پرابلم سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. 100% آنکھ بند کر کے آپ بلائنڈ فیتھ اعتبار آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اتنی کرپشن ہو چکی ہے ریاست کے ہر ادارے کے اندر کہ آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے ان کا عمل کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے، نااہلی ہے، یا ان کو روکا جا رہا ہے کہیں اور سے. تو یہ سارے معاملات، پاکستان کا عدالتی نظام بالکل کرپٹ، پاکستان کے پولیٹیشنز بالکل کرپٹ، ISI اور MI کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، پروفیشنل جیلسی بھی ہے ان کے اندر. ابھی تک یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے، ابھی تک یہ ڈرونز یوز نہیں کر رہے، ابھی تک MRAPs نہیں استعمال کر رہے، ابھی تک سافٹ وہیکلز میں بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو فیلڈ میں تاکہ BLA آسانی سے امبش کر سکے ان کو. کم از کم 1 درجن ہماری آرمی پوسٹ جو ہیں FC کی پوسٹ کو BLA اوور رن کر چکی ہے، حملہ کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، جلاتی. ابھی کے جو پچھلے تربت میں پچھلے عرصہ کچھ پہلے واقعہ ہوا 10-15 دن پہلے. لیکن بار بار انہی غلطیوں کے باوجود پاکستان کی ریاست اور آرمی کی لیڈرشپ ابھی تک اسی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے جو پچھلے 20 سال بلوچستان کے لبریشن آرمی والوں نے حملے کیے ہیں پاکستان آرمی کے اوپر، اور اس پر پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے ایز یوزول کہا کہ ان سب کے تانے بانے بھارت اور افغانستان سے ملے ہوئے ہیں. افغانستان میں اب طالبان کی حکومت ہے، دیکھنے میں تو ان کی اپنی ہی حکومت لگتی ہے. بھارت سے بلوچ لبریشن والوں کا ہمیشہ سے یہ گلا رہا ہے کہ بھئی آپ تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے، بات کر دیتے ہیں اور ساتھ نہیں دیتے. تو آفٹر آل یہ تانے بانے پھر کہاں ملے ہوئے؟ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی رات کو بلوچستان اور ایران کے بارڈر پر بہت بڑا حملہ ہوا جس میں 10 جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی اطلاعات تھیں. پھر آرمی چیف نے بھی دورہ کیا بلوچستان کا اور ان کو بریفنگ بھی دی گئی. اب بابر ڈوگر صاحب، اس میں یہ ضرور ہے کہ اس حملے کو ناکام بنایا گیا. ظاہر ہے کہ وہ لگتا ہے بظاہر یہ ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر جانا چاہتے تھے. ماضی میں اس طرح کے ہم نے حملے دیکھے ہیں اور پھر کوئی یرغمال بنا کر. ایک تو ان کے پاس جو اسلحہ ہے، یعنی رات کو دیکھنے والا سامان، یہ ایسا تو ہمارے فوجی کے پاس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بڑا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، بڑا مہنگا ہے. یہ ان کے پاس ہونا، اسلحہ ان کے پاس لیٹسٹ ہونا، پوری پلاننگ کے ساتھ اس طرح ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر حملے کرنا، یہ بڑی تشویش کی بات ہے. صاحب ماضی میں بھی اس طرح حملے ہوتے رہے ہیں، جس طرح سے کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا، لاہور میں ٹارگٹ کیا گیا، اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس میں ہمیشہ سے انڈین ہاتھ ملوث رہا ہے.
بلوچستان میں جو بھی جتنی بھی انسرشن چل رہی ہے، جس طرح سے بھی وہاں پر جو دہشت گردی چل رہی ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے پہلے بھی ایک سرونگ کرنل یہاں سے پکڑا گیا اور اس نے مانا کہ وہ یہاں پر دہشت گردی کراتا رہا ہے۔ تو آف کورس اوبویسلی بھارت یہ دہشت گردی کروا رہا ہے، فوج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک دہشت اور خوف کی جو فضا تھی وہ دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں جب سی پیک بلوچستان سے گزر رہا ہے، پرائم منسٹر جو ہے چائنا کے دورے پر ہیں، اور اس وقت اس طرح جو اٹیک ہیں، اور اس وقت جب آپ کا پی ایس ایل ساتھ چل رہا ہے، تو یہ ساری اگر چیزیں دیکھیں تو اس ساری چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ خوف اور دہشت کی فضا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ایس ایل جس نے کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد اس نے لاہور میں آنا ہے، تو یہاں پہ کھلاڑیوں میں اس طرح کا خوف پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، پاکستان میں ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انڈیا کرا رہا ہے، بھارت کروا رہا ہے۔